وہ چل رہی تھی مطلب سادس میں کہ اگر آئین کو وہ اجارے پہ دیتا ہے تو قانون واضح ہے کہ جب آئین کو اجارے پہ دے دیا اور اس آئین کے اندر خمس واجب تھا تو خود آئین کا خمس بھی رہے گا، اور جو شریک اس کے ہیں اس آئین میں اصحاب الخمس وہ بھی اس اجارے میں کیا ہوں گے، اجرت میں شریک ہوں گے۔ تنبیہ میں مزید مصنف اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ کما یجب علی المالک کے اخراج و خمس ایجار العین لو اجرا، کما جیسا کہ واجب ہے مالک کے اوپر کہ اخراج و خمس ایجار العین، کہ وہ اس آئین کے ایجار کا خمس نکالے، لو اجرہا اگر وہ اس آئین کو اجارے پہ دیتا ہے، یجب علیہ اس کی پر واجب ہے کہ ضمان و خمس الاجرہ، کہ وہ اس اجرت کے خمس کا بھی ضامن ہوگا، یعنی اس اجرت کا خمس نکالے گا اگر وہ اجارے پہ نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے، لو سکن فیہا ولم یؤجرہا، کہ اگر وہ اس کے اندر خود کیا کرتا ہے جی، رہائش اختیار کرتا ہے اور وہ اسے اجارے پہ نہیں دیتا تو پھر بھی اس کی اجرت کا خمس کیا ہے اسے دینا پڑے گا۔ بل یضمن ایضاً بلکہ وہ ضامن ہوگا المنافع المفوتہ، وہ منافع کے جو فوت کر دیے جاتے ہیں، فوت کر دیے جاتے ہیں اے غیر المستوفات، کہ جو استفادہ نہیں کیے جاتے، حاصل نہیں کیے جاتے، ان کا بھی وہ ضامن ہوگا۔ کب سے ضامن ہوگا، یعنی کب سے وہ منافع شمار کریں گے، من حین استقرار الخمس فیہا الی زمان اخراجہ، یعنی جب سے خمس اس کے اندر مستقر ہوا ہے۔ مستقر ہونے کا مطلب واضح ہے کہ جب رأس السنہ آ گیا ہے اور خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو اس ٹائم سے لے کر خمس نکالنے تک جتنے بھی اس کے منافع بنتے ہیں جو اس نے حاصل کیے ہیں یا حاصل نہیں کیے، دونوں کیس کے اندر آ جائیں گے، سب کا کیا خمس نکالنا پڑے گا۔ اب مصنف اس کی مثال دیتے ہیں کہ فلو ترک العین، اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کا بالخمس ہو، کہ جس کے اوپر خمس آیا ہے، من دون تاجیر، اسے اجرت پہ نہ دے، ایسے ہی کیا رکھ دے۔ کتنے عرصے کے لیے رکھے جی، لثلاث سنوات، 3 سالوں کے لیے ایسے ہی کیا رکھ دے مثال کے طور پہ۔ وکانت اجرتها 150,000 ریال، اور اس کی جو اجرت ہے نا ان 3 سالوں کی وہ کتنی بنتی ہے، 150,000، 1.5 لاکھ ریال بنتی ہے۔ فہو یضمن، تو وہ ضامن ہوگا لاصحاب الخمس سے، اصحاب خمس کے لیے یعنی امام اور سادات کے لیے، کس کا ضامن ہوگا، خمس الاجرت، اس اجرت کے خمس کا مالک ہوگا کہ اللہ تفوت علیہم، کہ جو اجرت اس نے ان کے اوپر کیا کر دی ہے، فوت کر دی ہے۔ اصحاب خمس کے لیے فوت کر دی اجرت، چیز بھی انہیں نہیں دی اور اس کی کیا ہے اجرت بھی کیا فوت کر دی، تو 1.5 لاکھ کا کتنا بنتا ہے، وہ یا 30,000 ریال، تو وہ 1.5 لاکھ کا کتنا دے گا جی، 30,000 ریال دے گا۔ اضافتاً لوجوب دفع خمس العین، اور ساتھ ساتھ خود عین کا خمس واجب رہے گا نا، وہ تو الگ سے ہے، یعنی اس آئین کا خمس بھی اسے دینا پڑے گا اور آئین کے اوپر جو اس نے منافع کیا فوت کیے ہیں ان کا بھی کیا خمس دینا پڑے گا۔ یہ اس کی مثال یہ دے سکتے ہیں، اس میں ایک بندہ اس کے گھر اضافی ہے، اپنا جو گھر ذاتی اس کا تھا اس کو چھوڑ کے اس میں رہنا شروع ہو گیا ہے، اگر کہ ابھی اس کی ضرورت میں نہیں ہے پھر بھی اس میں جا کے رہنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں ایسی، تو اس پہ یعنی یہ آگے جا کے بیان ہوگا کہ جو اضافی اخراجات ہوتے ہیں ان کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، تو اس گھر کا بھی خمس واجب ہوگا، اور جو اس کے اندر رہ رہا ہے اس کے بھی کیا اجرت ہم لگائیں گے، کرایہ لگائیں گے، اس کا بھی کیا خمس واجب ہوگا۔ ہاں رہتا ہے یا نہیں رہتا پھر بھی کرایہ دے، کرایہ کا خمس دے گا یعنی۔ ٹھیک ہے، یہ تطبیقی سوالات میں ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں کے درس میں ہم وہ سوالات لے کر آتے ہیں، یہ ختم ہو رہا ہے سسٹم۔ بل یرد سید الخوئی قدس سرہ لزوم اخراج خمس المنافع الفائتہ، یہاں پہ ابھی مصنف نے تعبیر استعمال کی تھی منافع المفوتہ، ٹھیک ہے جی، منافع مفوتہ کی یہ تشریح کی گئی کہ جسے اس نے حاصل نہیں کیا، یعنی حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے اس کو منافع کو حاصل کیا نہیں ہے۔ اور منافع فائتہ کسے کہتے ہیں، جس میں سید سیستانی خمس کے قائل نہیں ہیں اور سید خوئی رحمہ خمس کے قائل ہیں، وَهِيَ الَّتِي لَا يَسْتَنِدُ فَوْتُهَا إِلَى الْغَاصِبِ، یہ وہ منافع ہیں کہ جن کا فوت ہو جانا، ختم ہو جانا غاصب کی طرف کیا ہے، نسبت نہ رکھتا ہو۔ كَمَا لَوْ غَصَبَ سَيَّارَةَ شَخْصٍ، جیسے کہ وہ ایک بندے کی گاڑی غصب کرے، فی اليوم، اس دن غصب کرے کہ الذی لا یستفید منہا صاحبها، کہ گاڑی کا مالک اس دن اس گاڑی سے استفادہ ہی نہیں کرتا، مثلا اتوار کا دن ہے اس نے گاڑی چلانی نہیں ہے، تو اتوار کے دن اس نے غصب کی، تو اب وہ جو گاڑی والا ہے نا جب اس سے گاڑی واپس لے گا، قبضہ اپنا چھڑوائے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتوار کے دن کا جو ہے نا اتنا کرایہ بنتا ہے وہ بھی دو،
تو یہ کہے گا کہ اگر آپ کے پاس گاڑی کھڑی رہتی تو کون سا آپ نے اس کو کرائے پہ چلانا تھا، ٹھیک ہے، اس دن تو آپ خود کیا نہیں چلاتے. تو لہٰذا اتوار کے دن کے جو اس کے منافع ہیں نا وہ مفوتہ نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے، فائتہ کہلائیں گے. یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں اور وہ خود غاصب نے فوت نہیں کیے، وہ خود اس بندے نے کیا فوت کیے ہوئے تھے، یہ نظام بنے گا. تو یہ تو کیا ہے غصب میں یہ نظام چلتا ہے. لیکن خمس کے باب میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، خمس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ امام علیہ السلام جو گاڑی میں 5ویں حصے میں شریک تھے اور سادات شریک تھے، انہوں نے بھی اتوار کی چھٹی مارنی تھی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے نہیں کرنی تھی. تو اس خمس میں کیا یہ قانون نہیں چلتا. غصب میں یہ آپ اس طرح کی تفسیر کر سکتے ہیں. ولیکن فی باب الخمس عادتاً، لیکن باب خمس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ما تکون منافع العین المتعلق للخمس من المنافع المفوتہ. عام طور پہ عادتاً کیا ہوتا ہے کہ جو عین جس کے اوپر خمس آیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے منافع کس میں سے بنتے ہیں، منافع مفوتہ کیا کہلاتے ہیں، منافع فائتہ کی وہاں پہ بات نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے اس میں کہ اس عین کا جو منفعت ہے وہ جو فوت ہوئی ہے کیا وہ اس بندے نے فوت کی ہے یہ جس کے پاس یہ عین موجود ہے، یا اس کی منفعت کو جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اور سادات نے کیا فوت کر دی ہے، انہوں نے حاصل نہیں کیا. یہ طے نہیں ہو سکتا. جب یہ طے نہیں ہو سکتا تو سیدھے سیدھا ہم کیا کہیں گے کہ اسی بندے نے کیا خود اسی منافع کو فوت کیا ہے، اس کے فوائد حاصل کر سکتا تھا اور فوائد حاصل نہیں کیے. اچھا واضح. استدراک اس سے کر رہا ہے یہ والا اسی سید خوئی کے نظریے سے، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ یہ اضافی مصنف نے بات کی ہے، اس کا باب خمس میں کیا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اضافی معلومات دی ہیں ہمیں کہ منافع مفوتہ بھی ہوتے ہیں، منافع فائتہ بھی ہوتے ہیں. اور یعنی فرض کریں کہ مصنف نے یوں بیان کر رہے ہیں نا کہ بل یرا کا نا کہ آپ اگر تعجب کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بھی وہ گھر میں رہا بھی نہیں ہے، اضافی گھر تھا، پھر بھی آپ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر کرایہ، آپ کہہ رہے ہیں کرایہ کا خمس تو وہ تو اس میں رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کہیں گے بھی رہا نہیں ہے تو اس نے خود استفادہ نہیں کیا نا منافع سے، ہاں، بلکہ اس کے اوپر مزید ترقی کی کہ اگر سید خوئی علیہ رحمۃ کے فتویٰ کے مطابق جائیں تو چاہے وہ منافع اس بندے نے یعنی جس کا یہ حصہ ہے اس نے خود وہ منافع فوت کر دی ہوں، اس نے حاصل بھی نہ کرنے ہوں، پھر بھی کیا اس کو دینے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس نے منافع حاصل نہیں کیے یہ جو جس کے پاس وہ چیز تھی، بلکہ وہ جس بندے کی چیز ہے مالک ہے اس نے وہ منافع حاصل نہیں کیے، تو اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی کیا اس کو دینے پڑتے ہیں. یہ سید خوئی علیہ رحمۃ میں کیا ہو جائے گی، ترقی ہو جائے گی ان کی. تو یہ فقط کہا ہے کہ سید خوئی علیہ رحمۃ تو اس بات کے قائل ہیں، تو لہٰذا آپ اس بات پہ تعجب نہ کریں کہ سید سیستانی نے سختی کی ہے، ان کو استاد نے تو اور زیادہ سختی کی ہوئی ہے. بس یہ ایک اضافی یعنی مطلب ہو جائے گا. فائتہ جو ہیں سید سیستانی کے مطابق وہ ضامن نہیں ہوتا، وہ نہیں دینے ہوتے، فقط مفوتہ ہوتا ہے. منافع مستوفات اور غیر مستوفات یہ فقط ہوتے ہیں. یہ جو فائدہ ہوتے ہیں نا کہ اگلے بندے نے خود ہی استفادہ نہیں کرنا تھا، اس نے رکھی ایسی فضول چیزیں ہوئی تھی اور غاصب اٹھا کے لے آئے اور اگلا اس کے اوپر کیا ہے اجارے کی قیمت لگا کے آ جائے کہ آپ مجھے اجرت بھی دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن سید خوئی علیہ رحمۃ کیا کہتے ہیں ہاں باب خمس میں تو منافع فائدہ کا تصور ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں بنتا نا. نہیں یعنی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. ثمرہ اس کا کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے، غصبی چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، جو غصب کیا جاتا ہے. یعنی میں دوبارہ اس کو بیان کر دیتا ہوں. ہاں یعنی باب غصب ہے اور باب خمس ہے. باب خمس میں ہم کیا کہتے ہیں، باب غصب میں مثلا منافع فائدہ کی کیا تعریف ہے کہ جس منافع کو وہ بندہ حاصل نہ کرے جس کی وہ چیز اپنی ہے، اس نے خود ہی حاصل نہیں کرنا تھا اور اگلا بندہ کیا اٹھا کے لے گیا. اب وہ بندہ ہے اور کہے کہ جی میرا تو آپ نے منفعت کو فوت کر دیا، میں نے تو اس کی منفعت حاصل کرنی تھی. تو اگلا غاصب کہہ سکتا ہے کہ میں نے منفعت تھوڑی فوت کی ہے، خود آپ نے اس سے استفادہ ہی نہیں کرنا تھا، ایسی رکھی ہوئی تھی، اتوار کا دن تھا، آپ نے اس چیز کو استعمال ہی نہیں کرنا تھا، چھٹی تھی، ٹھیک ہے نا، منافع فائدہ ہو گیا نا. تو لہٰذا فائدہ اور مفوتہ کی وہاں پہ بحث آ سکتی ہے. یعنی وہ بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں اتوار کے دن کے ایجار آپ کو نہیں دوں گا، سوموار کا دوں گا، منگل کا دوں گا، بدھ کو دوں گا، کیونکہ منگل بدھ وغیرہ کے وہ میں نے فوت کیے ہیں نا، اتوار کے تو میں نے فوت نہیں کیے منافع، وہ تو آپ کے پاس چیز ہوتی پھر بھی کیا فوت ہونے تھے. لہٰذا اس کی نسبت میری طرف آپ نہ لے کریں کہ میں نے یہ آپ کا نقصان کیا ہے، فائدہ آپ کو حاصل نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے. تو یہ کس کا نظریہ ہو جائے گا، سید سیستانی کا نظریہ ہو جائے گا کہ جب میں نے فوت نہیں کیے منافع تو مجھ سے آپ طلب نہ کریں. لیکن سید خوئی علیہ رحمۃ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ بندہ غاصب ہے تو اگلا بندہ اس سے سخت قسم کا حساب لے سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے فوت نہیں کیے، میں نے بھی استعمال نہیں کرنی تھی،
ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ نکالو خمس اس کا، کیوں؟ منفعت تو فوت ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے خود فوت کرنی تھی لیکن ابھی آپ کے ہاتھ میں آ کے فوت ہوئی ہے، میرے گیراج میں گاڑی کھڑی رہتی ہے اتوار کے دن تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ لے گئے ہیں تو کرایہ بنتا ہے تو وہ دو آپ، ٹھیک ہے، باب غصب ہو گیا. ہاں یہ باب غصب ہو جائے گا۔ باب خمس میں آپ کیسے فرض کریں گے کہ امام علیہ السلام نے اتوار کے دن اس گاڑی چلانی تھی؟ پانچواں حصہ امام کا بنتا ہے نا، سادات کا بنتا ہے، اور امام نے جو ہے وہ اتوار کے دن گاڑی آیا استفادہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، یہ بحث وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے، امام اور سادات ہیں نا پانچویں حصے میں، ٹھیک ہے، تو یہ تو چلیں لوگوں کے رواج ہو گئے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ بندے کس دن استفادہ کر رہا ہے کس دن استفادہ نہیں کر رہا، لیکن آپ جب امام علیہ السلام کی تشخیص نہیں ہے، سادات کی بھی تشخیص نہیں ہے کہ کیا یہ اس سے استفادہ اس دن کریں گے نہیں کریں گے، وہ تو وہاں پہ طے نہیں کر سکتے نا، لہٰذا باب خمس میں ہم کیا کہیں گے کہ باب خمس میں عام صورتحال یہی رہے گی کہ جو بھی منافع بنیں گے وہ مفوتہ کہلائیں گے۔ مفوتہ کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ خمس ادا نہیں کر رہا یہ بندہ ان کے منافع کو فوت کر رہا ہے، یعنی فوت ہونے کی نسبت اور منافع کے ضائع ہونے کی نسبت کس کی طرف دیں گے؟ یہ جس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، جس بندے نے خمس نہیں نکالا اس کی طرف نسبت دیں گے، اس کی ہم نسبت امام علیہ السلام کی طرف اور سادات کی طرف ہم نہیں دے سکتے، تو لہٰذا اس میں سید خوئی علیہ رحمہ اور سید سستانی کا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا باب خمس میں، ٹھیک ہے، باب خمس میں کیونکہ منافع فائدہ کا موضوع متحقق نہیں ہو پاتا نا، واضح، یعنی منافع فائدہ کی کیا تعریف ہوتی ہے کہ جس منافع کا ضائع ہو جانا غاصب کی طرف استناد نہ رکھتا ہو بلکہ اس بندے کی طرف استناد رکھتا ہو جس کی وہ چیز ہے، تو اب باب خمس میں آپ یہ طے کر کے دیں کہ یہ جو منافع اس گھر کے یا گاڑی کے جو فوت ہوئے ہیں یہ اس بندے نے فوت نہیں کیے بلکہ امام علیہ السلام نے فوت کیے ہیں، سادات نے فوت کیے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ثمرہ نہیں نکلتا تو پھر بل یارا کے ذریعے سے ترقی کیوں کی ہے؟ یہ اضافی مطلب ہے، باب غصب کی بات، ہاں باب غصب کی بات کر کے اضافی مطلب یعنی بیان کیا، لزوم اخراج الخمس منافع الفاظ کا. ہاں منافع فائدہ کے بھی نکالیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ سے سید کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکالیں گے، لسان صاحب ظاہر میں سے اختلاف رکھتے ہیں، ہاں باب خمس میں اس کی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ادھر لفظ خمس لکھا تو ہے نا، اس وجہ سے ہاں خمس سے منافع فائدہ، یعنی باب خمس میں جو منافع مفوتہ ہوتے ہیں نا وہ مفوتہ اور فائدہ میں فرق آپ کر ہی نہیں سکتے، منافع مفوتہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی یہ باب خمس میں ہم اس طرح کی مثال ہم لے کر آئیں کہ جس میں ہم منافع فائدہ بنائیں، پھر اس کا ہم خمس نکالنے کے اوپر بحث کریں اور کہیں کہ سید خوئی کے مطابق ہے فتویٰ اس کے مطابق نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ فرض کریں کہ ایک مثال اگر بنانا چاہیں جو ہم شاید بناتے تھے مباحثے میں، اب آپ لوگ دیکھیں کیسے یہ بنتی ہے کہ گھر جو ہے وہ ایجار کے لیے ہے اور ایجار اس علاقے میں کوئی لے ہی نہیں رہا اس گھر کا، ٹھیک ہے، ایجار اس کا یعنی کوئی ایسا وقت آ چکا ہے کہ 1 مہینے تک تو کوئی بندہ اس کا ایجار لے ہی نہیں رہا، نہ تھوڑے ریٹ پہ نہ زیادہ ریٹ پہ، کسی بھی یعنی ایجار کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس بندے نے بھی اس میں رہائش نہیں رکھنی، اس کو بھی ضرورت اس کی نہیں ہے، تو اب 1 مہینے کا جو ایجار ہے اس کے فوت ہونے کی نسبت آپ کس کی طرف دیں گے؟ ٹھیک ہے، فائدہ کہیں گے. ہاں تو یہاں پہ ہم وہ مثال بناتے تھے کہ اس میں 1 مہینے میں جو ایجار اس کا فوت ہوا ہے نا وہ منافع فائدہ میں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے فوت کرنے کی جو نسبت ہے وہ جس بندے کے ہاتھ گھر میں ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی میں خود اس میں رہائش رکھ نہیں رہا اور میں ایجار پہ دینا چاہتا ہوں، تو عراقی آپ مثال لے لیں کہ 50 الف بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہی کسی کو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ والے منافع کیا بنیں گے؟ وہ غیر مستوفات میں نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے یہ منافع فائدہ ہے، یعنی منافع اس کے بنتے ہیں لیکن فوت ہو رہے ہیں، اور اس کے فوت ہونے کی جو نسبت ہے نا وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اس کی طرف بھی نہیں ہے، وہ معاشرے کی طرف نسبت ہے، یعنی حتیٰ کہ یہ چیز اگر امام علیہ السلام کے پاس ہوتی، سادات کے پاس ہوتی اسی مہینے میں تو وہ بھی کیا ہے، اگر وہ خود رہائش رکھتے تو رکھ سکتے تھے لیکن وہ اس کو اجارے پہ دے کر اس سے وہ بھی پیسہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ بھی منافع جو اجارے والا ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہم اس طرح کی ایک فرضی مثال ہم فرض کرتے تھے، یہ ہو سکتی ہے مثال۔ تو باب اجارہ میں خلاصہ یہ ہو گیا کہ مصنف نے ہمارے سامنے جو مثال رکھی نا وہ عین کی رکھی کہ عین کے اوپر کیا اجارہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو گھروں وغیرہ کا ہوتا ہے، کلی فی ذمہ کی مثال نہیں رکھی، ٹھیک ہے، لیکن تنبیہ میں جو مصنف نے بات کی ہے ابھی تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اجارہ چاہے کلی فی ذمہ کے اوپر ہو یا عین شخصی کے اوپر ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ منافع فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا خمس کیا اس کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس بات سے قطع نظر کہ اجارہ صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا
اس کا کوئی ثمرہ کیا ظاہر نہیں ہوگا. یعنی فرض کریں کہ اجارہ صحیح نہیں ہوا, اجارہ باطل ہو گیا, تو پھر بھی بالآخر اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ فوت تو ہو گئی ہے, تو لہٰذا کیا ہے اس کی اجرت کا تو خمس دینا پڑے گا. فقط بحث کس میں آئے گی کہ خود جو عین کا خمس ہے اس میں اگر آپ بحث کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا کہ یہ اگر اجارہ عین کا خمس تو وہ پھر بیع و شراء میں آ جائے گا نا. ابھی بیع و شراء تو اس نے کی نہیں ہے, عین تو اسی کے اپنے ملک میں باقی ہے, عین تو اس نے بیچی نہیں ہے, تو لہٰذا عین کا خمس تو رہے گا اس میں. عین کے اوپر تو دوسری بات ہی نہیں آئے گی کہ عین سے خمس بدل میں گیا یا نہیں گیا, کیونکہ عین تو اس نے فروخت ہی نہیں کی. بحث کس کی ہو رہی ہے؟ اس کے منافع کی بحث ہو رہی ہے, اور منافع کی بحث میں چاہے جو ہے وہ اس عین سے استفادہ نہ بھی کرے, اجارے پہ نہ بھی دے, پھر بھی اس کا منافع مستوفات اور غیر مستوفات دونوں کے کیسے خمس دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگرچہ وہ اگر فرض کریں اجارے پہ دے بھی دے تو اجارہ چاہے شخصی ہو کلی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اصل معیار تو کیا ہے, منافع تو فوت ہو رہے ہیں, اصل اس کو ہم نے دیکھنا ہے نا. تو لہٰذا اجارے کے باب میں ہم اس طرح کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کریں گے. کل میں کہہ رہا تھا کہ منہاج میں یہ تفصیل ذکر ہے, لیکن وہ منہاج میں بھی ذکر نہیں ہے, وہاں پہ بات اجارے کی نہیں ہوئی, اتجار کی ہوئی ہے. یعنی مصنف ابھی جو اس مسئلے کا نیچے ریفرنس دے رہے ہیں ہمیں 1258 نمبر مسئلہ منہاج الصالحین کا, اس میں بھی کیا ہے اجارے کی بات ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, ہاں دونوں میں کیا واجب ہے. یہ تھوڑا بس فرق بتا دیں کہ سید کوئی صاحب کا جو نظریہ فرق کر رہا ہے سیسن صاحب سے, وہ فرق کس چیز میں جا کے بنے گا؟ غصب والے میں فقط غصہ والے بنے گا, اور خمس والے جو بھی ہم نے مثال دی ہے کہ ایک جو ہم نے مثال رکھی کہ 1 مہینے تک کوئی اجارے پہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور کوئی رہائش بھی اس میں نہیں رکھتا, فرض کریں اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں منفعت. یعنی جس میں ہم نے کیا بنانا ہے کہ جس منافع کا فوت کرنا اسی غاصب کی طرف, خمس میں بندہ غاصب ہوتا ہے نا, شرکا کا غاصب ہوتا ہے نا, یعنی اس غاصب کی طرف استناد نہ ہو اس کا کسی صورت میں بھی. اس طرح کی مثال بنا لیں. ہاں عین کیا خمس کیا, ہاں ہاں وہ اگر اسی عین سے نکالنا چاہے تو اسی عین کا حصہ نکال دے گا نا, گھر کا ایک حصہ بنا کے. اگر اس کو قیمت سے نکالنا ہے پھر تو ظاہری بات ہے اس کی قیمت لگائے گا فقط کہ یہ کتنے میں فروخت ہو سکتا ہے آج کے دن. اچھا, اگلا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی مسئلہ کے متعلق ہے, ہبہ والا جو مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دیتا ہے اور وہ چیز ایسی تھی کہ جس کے اندر خمس واجب ہو چکا تھا, تو پھر کیا خمس جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ پیسہ تو وہ بدلے میں کچھ نہیں دے رہا نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کہے گا, کوئی بدل کی بحث آئے گی یہاں پہ؟ ہبہ تو کیا ہوتا ہے, اس میں کلی فی ذمہ اور شخصی کی بات ہی نہیں آتی نا. ہبہ تو ہوتی شخصی ہے نا, اس نے ایک موبائل اپنا تھا, خمس واجب تھا, جوڑا تھا, خمس واجب تھا, وہ اٹھا کے کسی اور کو دے دیا. اب یہ تصرف اس کا حرام رہے گا اگرچہ, اور اگر اگلا بندہ جو ہے وہ مومن ہے تو اس کی ملکیت میں بھی چلا جائے گا ہبہ. ٹھیک ہے, اور اگر مومن نہیں ہے تو فرض کریں ہاں پھر بھی اسی ہبہ کی خمس رہے گا, یعنی وہ جو چیز ہے اسی کی خمس رہے گا. یعنی اگر عین اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور واپس نہیں آ سکتی تو پھر بھی اس کا اسی عین کا خمس نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی آپ اس میں یہ سمری کی کوئی بحث نہیں ہوتی کہ جو اس کے بدلے میں کوئی پیسہ تھا یا کوئی چیز تھی اس کا ریٹ اوپر ہو رہا ہے تھوڑے ہو رہا ہے, یہاں پہ اس طرح کی کوئی بحث ہی نہیں آئے گی. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہی واحد کے ذمہ پہ رہے گا, واحد کے ذمہ پہ کیا ہے خمس آ جائے گا. نہیں آگے تو ٹرانسفر نہیں ہوگا. ٹھیک, تو یہی اگلا مسئلہ ہے, مطلب سابع ہے ہبۃ العین المتعلقۃ للخمس. اذا استقر الخمس فی العین, اگر خمس ایک عین کے اندر مستقر ہو گیا, فوہبہ المکلف لشخص آخر, اور مکلف نے وہ عین ہبہ کر دی دوسرے بندے کو, قبل اخراج خمسہا, اور اس کا خمس نکالی نہیں ہے, تو کیا یہ ہبہ درست ہوگا اور خمس کہاں پہ منتقل ہوگا؟ تو جواب سیدین کا مطابق ایک ہی ہے کہ اذا کان الطرف الثانی اے الموہوب له مؤمنا, جب طرف ثانی کیا ہو یعنی جس کے لیے ہبہ کیا گیا وہ مومن ہو, یعنی شیعہ اثنا عشری ہو, تو صحت الہبہ, تو ہبہ صحیح ہو جائے گا, اگلا بندہ اس کا مالک ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگرچہ اس کے اندر خمس ہے, تصرف جائز نہیں تھا, اس کے لیے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے. اگلے کے لیے لینا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ فقد احل الائمۃ علیہم السلام ذالک لشیعتہم, کیونکہ ائمہ اہل بیت السلام نے یہ والا جو خمس ہے نا وہ اپنے شیعوں کے لیے حلال کر دیا ہے. تفضل منہم علیہم, اور یہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ان کے اوپر کیا تفضل ہے, وگرنہ اگر زکوٰۃ والا قانون رکھیں تو زکوٰۃ اگلے کے لیے حلال نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ اگر گندم خریدتے ہیں
اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ گندم اسی حصے سے اٹھا کے دی گئی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ آئی تھی اور زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تھی، تو آپ کو اپنی پھر اس گندم کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ کیا معاف نہیں کی گئی، خمس کیا معاف کیا گیا، تو لہٰذا وہ بندہ اس عین کا مالک بن جائے گا، عین اس کے ہاتھ سے ختم ہو گئی، تو پھر خمس اس کا کدھر جائے گا؟ کہتے ہیں وَيَنْتَقِلُ الْخُمُسُ إِلَىٰ ذِمَّةِ الْوَاحِدِ، خمس کس کے اوپر آ جائے گا؟ واحد کی گردن پہ آ جائے گا، کیونکہ اب چیز تو اس کے بدلے میں کوئی رہی نہیں ہے نا۔ وَيَصْبَحُ دَيْنًا عَلَيْهِ، اور وہ خمس کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر دین بن جائے گا، قرضہ کیا ہے اس کے اوپر بن جائے گا، ہاں علی الواحد۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّرَفُ الْآخَرُ شِيَّعًا، لیکن اگر دوسری طرف کے شیعی نہ ہو تو غیر شیعہ کے لیے تو خمس حلال نہیں ہوا نا، تو فَتَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْهِبَةِ فِي مِقْدَارِ الْخُمُسِ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِي، تو اب خمس تو آ جائے گا پھر بھی نا، کیونکہ عین تو اس کے ہاتھ سے چلے گی، لیکن کیا ہبت صحیح ہوگا یا ہبت صحیح نہیں ہوگا؟ تو اس میں ظاہری بات ہے جو مقدار خمس میں ہبت کا صحیح ہونا موقوف ہو جائے گا حاکم شرعی کی اجازت پہ۔ اب جو غیر شیعی ہے اس نے کہاں سے حاکم شرعی کی اجازت لینی ہے؟ ٹھیک ہے جی، شیعہ بھی ہے تو پھر بھی ائمہ نے ان کو معاف تو نہیں کیا نا، پھر بھی اس کے ذمہ آپ کو دیا ہے۔ یہ اجازت دے گا نا، نہیں وہ تو معاف کر دیا نا اس کے، شیعوں کو تو معاف کیا نا۔ شیعوں کو تو معاف ہاں کر اس کے ذمہ لگ نہیں کیا، معاف تب ہوتا کہ چلو خیر نہیں واحد کے لیے تو معاف نہیں کیا نا، محبوب لہو کے لیے معاف کیا نا، جس کو ہبہ کیا گیا اس کے لیے معاف کیا ہے نا۔ عین میں تو نہیں وہ ٹھیک جی ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس ایک عین پڑی ہوئی ہے، کپڑے کا جوڑا ہے، میں نے خمس نہیں نکالا، میں کہتا ہوں قبلہ صاحب میں یہ کپڑا آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈریں جی نہیں جی قبلہ صاحب اس میں تو خمس واجب ہے، میری گردن پہ خمس آ جائے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کہیں میرے لیے تو حلال ہے بھی میں تو لے سکتا ہوں، آپ یہ فرمائیں گے کہ یہ میرے ذمہ ہے، آپ تو کھائیں، آپ کے لیے کیا ہاں آپ کے لیے حلال ہے، یعنی وہ خمس میری گردن پہ رہے گا اور آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ کپڑا حلال ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ معاف تب ہوتا کہ جب آپ کے ذمہ بھی نہ ہو۔ نہیں میرے لیے ہاں میرے لیے معاف نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں مکمل معاف ہے، ہاں مکمل معاف ہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مکمل معاف کر دیا، ایسا تو نہیں ہے، مکمل معاف نہیں ہوا، آپ کے لیے معاف ہو گیا۔ ایسا ہونا چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے شفقت فرمائی ہے، مکمل اجازت۔ تو آپ کے اوپر تو شفقت ہے نا، زکوٰۃ میں شفقت نہیں ہے نا، دونوں کی طرف ہوتا تو پھر ٹھیک۔ ہاں زکوٰۃ میں شفقت نہیں ہے نا، اگر میں نے آپ کو گندم دی، گندم اٹھا کے دی، اس کے اندر زکوٰۃ تھی، تو آپ کے لیے وہ کیا معاف ہو جائے گی زکوٰۃ؟ میری مگر آپ کو دینی پڑے گی زکوٰۃ۔ یہ جو صحت توقف بول رہا ہے یہاں، تو یہ جو واحد ہے وہ اجازت لے گا نا؟ کیا واحد؟ نہیں واحد کے لیے تو حرام ہے نا، وہ تو پہلی صورت میں بھی اس کے لیے دینا جائز نہیں تھا مومن کو، وہ سنی اجازت دینی ہے، تبھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہاں اجازت دے گا، ٹھیک ہے، لیکن بعض کا اہل سنت ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے بھی یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، اس میں امام علیہ السلام کا حق ہے، آپ کا سادات کا حق ہے، پیسہ، یعنی اہل سنت اگر جو متدین ہے اگر انہیں بتایا جائے، جیسے وہ بیع الشراء میں ہوتا ہے، آپ نے اگر اہل سنت کو ایک گھر بیچا، 4 بھائی تھے، اس میں ایک چوتھے بھائی کا حصہ تھا، چوتھے بھائی نے اجازت نہیں دی، تو اہل سنت والا کیا کرے گا؟ چوتھے بھائی سے اجازت لے گا نا جا کے کہ بھئی میں گھر خرید رہا ہوں، آپ 4 بھائیوں کے ہیں تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں خرید لوں؟ تو ایسے ہی جب اہل سنت کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہم آپ کو مال دے رہے ہیں اس میں ہمارے امام کا حصہ ہے اور سادات کا حصہ ہے، تو وہ بھی کیا جائے گا؟ امام اور سادات سے جا کے اجازت لے گا نا، قانون تو یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی متدین ہوگا وہ ظاہری بات اس نے مال اپنے لیے حلال کرنا ہے، تو جب اسے پتہ چلے گا کہ مجھے جو مال دیا جا رہا ہے اس میں فقط یہ اس بندے کا مال نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بندوں کا مال ہے، تو وہ ظاہری طور پہ اس بندوں سے اجازت لے گا، ہاں، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ اہل سنت کو بھی ٹھیک ہے، آپ کو اس بندے نے ہبہ چیز کر دی یا بیچ دی، بیع الشراء میں بھی ایسے کہیں گے، لیکن یہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس بندے کی ملکیت نہیں ہے، اس میں اور بھی مالک ہیں اس کے، تو لہٰذا باقی مالکوں سے جا کے اجازت لو۔ اب وہ کہ باقی مالک کدھر ہیں؟ ان کے حاکم شرعی ہے، ان کا وکیل ہے، وکیل مطلق ہے ان کا، آپ اس سے جا کے کیا اجازت دے لیں، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم 1258 اور 1257 ہے یہ مسئلہ پڑھتے ہیں، تو اور ساتھ اس کی کیا کریں گے؟ تطبیق کریں گے جو سوال بھیجے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔